بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل MRG ناول اینڈ سٹوریز۔ ہمارا ناول ہے فرعون صفت قسط نمبر 9 آج ہم ریڈ کریں گے، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر دیا کریں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ نمبر 9۔ کیوں چھوڑ دوں اس کا ہاتھ؟ منصب اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، کیا یہ تیری بہن لگتی ہے؟ ہٹ جا، وہ کہہ کر مار کر ہنسا۔ تھانے دار، جا اپنا کام کر، اس معاملے میں نہ پڑ ورنہ بری طرح پچھتائے گا۔ ہاں یہ میری بہن لگتی ہے، میں نے ترکے بترکے جواب دیا۔ اب چھوڑ دے اسے، میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ منصب، میں آخری بات تم سے کہہ رہا ہوں، اس لڑکی کو چھوڑ دے اور گرفتاری کے لیے تیار ہو جا۔ گرفتاری؟ وہ کسی سانپ کی طرح پھنکارا۔ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے تھانے دارا؟ اس کے ساتھ ہی وہ تاجی کو کھینچتے ہوئے اپنے گھوڑے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس دوران میں منصور اپنی کلہاڑی سمیت گھوڑے سے نیچے اتر آیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر چودھری منصب پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس وقت تاجی نے ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ منصب اسے چھوڑ کر مجھ سے بھڑ گیا۔ میں نے نہایت پھرتی سے اس کی ٹانگوں میں ہاتھ ڈال کر اسے سر سے اوپر اٹھا لیا، پھر ایک جانب پھینک دیا۔ اس دوران میں منصوب کو لاڑی لہراتا ہوا میری جانب بڑھا، پھر کسی فلمی ویلن کی طرح ڈائیلاگ مارنے لگا۔ ہم چودھری کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرے، اور جو ہمارے معاملات میں بولتا ہے ہم اس کی زبان کاٹ لیتے ہیں، اس لیے چپ چاپ چلا جا اور ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسناتے لہجے میں کہا، اوئے چودھری کے بچونڑے، تم مجھے نہیں جانتے ہو، میں تھانے دار ہوں ذرا دوسری قسم کا، اور کان کھول کر سن لو، جو لوگ قانونی معاملات میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں میں ان کا برا حشر کر دیتا ہوں، چاہے وہ چودھری ہو یا کمی کمین ہو۔ اس نے ایک بڑک ماری اور کلہاڑی سے مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں ایک جانب جھک کر وار خالی دیا اور کندھے سے دھکا مار کر اسے دور ہٹا دیا۔ میں بالکل مطمئن تھا اور تھوڑی ہنگامہ آرائی کے بعد انہیں گرفتار کرنا چاہتا تھا تاکہ موقع سے زیادہ گواہ جمع ہو سکیں۔ ویسے میں نے حوالدار شیخ خان کو ساری بات سمجھا دی تھی۔ کسی ہنگامی صورتحال میں وہ فوراً ایکشن میں آ جاتا۔ چودھری منصور میرا دھکا کھانے کے بعد سنبھلا اور گالیاں بکتے ہوئے دوبارہ مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں اس کی طرف پوری طرح متوجہ تھا اور کن اکھیوں سے زمین پر گرے ہوئے چودھری منصب کو بھی دیکھ رہا تھا۔ منصور نے اس مرتبہ میرے سر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ میں نے بائیں بازو کو سر سے بلند کر کے کلہاڑی کے دستے کو بلاک کیا۔ کلہاڑی کا تیز اور چمکدار وار میری کھوپڑی سے 6 انچ کے فاصلے پر رک گیا۔ کلہاڑی کے دستے کے زیریں حصے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اسی لمحے میں نے نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ منصور کسی سانڈ کی طرح طاقتور تھا، وہ کسی بھی صورت کلہاڑی چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ ہمارے درمیان چھینا چھپٹی ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم آپس میں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ نتیجتاً میں منصور کو اپنے داؤ پر لانے کی ترکیب سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے چودھری منصب کو زمین سے اٹھتے اور اپنی شکاری رائفل کو سیدھا کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ واضح طور پر مجھ پر نشانہ باندھ رہا تھا۔ اس موقع پر کماد میں چھپا ہوا حوالدار شیر خان کیوں کر خاموش بیٹھ سکتا تھا؟ پھر 2 خوفناک دھماکے ہوئے اور 2 رائفلوں نے شعلے اگلے۔ میں نے آن واحد میں کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منصور کی آڑ لے کر خود کو بچا لیا۔
منصب کی شکاری رائفل سے نکلنے والی گولی منصور کی پشت میں عین دل کے رخ پر لگی۔ دوسری گولی شیر خان کی رائفل سے نکلی تھی اور رائفل بدست منصب کا سر پاش ہو گیا تھا۔ حوالدار نے منصب کے رائفل والے ہاتھ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن جلدی میں نشانہ چوک گیا اور موت منصب کا مقدر ٹھہری۔ دوسری جانب منصور اپنے بڑے بھائی کی گولی کھا کر زمین پر گر گیا تھا اور بری طرح تڑپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ دونوں کانسٹیبلز اور حوالدار شیر خان گنے کے کھیت سے باہر نکل آئے۔ ان کے ساتھ ہی وہ مرد و زان کھیت مزدور جو چھپ چھپ کر یہ خونی ڈرامہ دیکھ رہے تھے، وہ بھی سست قدموں کے ساتھ موقع واردات پر جمع ہونے لگے۔ فائرنگ کی آواز سن کر صورتحال جاننے کے لیے گاؤں کی طرف سے بھی کچھ لوگ اس طرف دوڑے چلے آئے۔ میں جن دو سورماؤں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے آیا تھا، وہ اپنے خون سے زمین کو رنگ رہے تھے۔ یہ سب کچھ اچانک اور پلک جھپکتے میں ہو گیا تھا اور میری توقع کے خلاف تھا۔ موقع پر جمع ہونے والے افراد کے چہروں پر خوف اور دہشت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ایک طرف وہ میری طاقت کا مظاہرہ دیکھ رہے تھے اور دوسری جانب بڑے چودھری حکمداد کے عتاب کا ڈر ان کے دلوں پر لرزا رہا تھا، جس کے دو جوان بیٹے اس گاؤں کی آن و آبرو، چودھری حکمداد کی نسل کو آگے چلانے والے، کھیت کے اندر یوں مرے پڑے تھے جیسے کبھی کسی گاڑی کے نیچے آ جانے والا کتا پڑا ہوا ملتا ہے۔ میں نے حاضرین موقع کو تکتے ہوئے یہ آواز بلند کہا، تم سب نے دیکھا، چودھری منصب نے مجھ پر گولی چلائی تھی، لیکن منصور نشانہ بن گیا۔ وہ سب گردنیں جھکائے مہرے لب کھڑے تھے۔ تم خاموش کیوں ہو؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، میری بات کا جواب دو۔ ایک نوجوان مزدور ہمت کر کے آگے بڑھا۔ میں نے دیکھا تھا جناب، چودھری منصب آپ کو گولی مارنا چاہتا تھا۔ اور میں نے بھی دیکھا تھا، دوسرا شخص بولا۔ چودھری منصب فضلو کی بیٹی تاجی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہا تھا اور آپ نے اسے روکا تھا، پھر وہ آپ سے جھگڑا کرنے لگا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، پھر چودھری منصور بھائی کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا اور اس نے کلہاڑی سے آپ پر حملہ کر دیا۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا، اور میں نے اس سے کلہاڑی چھیننے کی کوشش کی تھی۔ اسی پر مشتعل ہو کر چودھری منصب نے اپنی شکاری رائفل سے مجھ پر فائر کیا تھا، لیکن منصور سامنے ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ میں نے کہا، چودھری منصب کو آپ کے حوالدار نے گولی مار دی، ایک شخص نے تبصرہ آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے اسے گھورا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شیر خان نے مجھے بچانے کے لیے منصب پر گولی چلائی تھی، وہ اس کے رائفل والے ہاتھ کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، وہ مجبور ہو گیا تھا۔ اگر شیر خان ایسا نہ کرتا تو میں مارا جاتا۔ وہ تو منصب کا برا وقت آ گیا تھا کہ وہ عین وقت پر جھک گیا اور گولی اس کا بھیجا پھاڑتی ہوئی نکل گئی۔ حوالدار نے کہا، کسی تھانے دار یا سرکاری اہلکار کے کام میں مداخلت کرنا اور اس پر قاتلانہ حملہ کرنا بہت سنگین جرم ہے۔ اگر یہ دونوں زندہ رہتے تب بھی حالات میں بند ہوتے اور کم از کم 7 سال جیل میں گزارتے۔ سب سے پہلے لب کشائی کرنے والا نوجوان مزدور دوبارہ گویا ہوا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، چودھری منصب تاجی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب آپ نے اسے روکا تو وہ آپ سے بد کلامی کرنے لگا۔ اس نے قانون کے معاملات میں کھلم کھلا رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ یہی بات تم اپنے بیان میں بھی کہو گے۔ میں نے کہا، ہمارے پاس دونوں چھوٹے چودھریوں کے خلاف فضلو نے رپورٹ درج کروائی تھی۔ ہم قانونی کارروائی کے لیے آئے تھے،
لیکن منصب اور منصور نے قانون شکنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حرام موت کو گلے لگایا۔ پھر میں نے وہاں جمع لوگوں پر ایک تائرانہ نظر ڈالی اور کہا، تم سب بھی وہی بیان دو گے جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک لفظ کم نہ زیادہ۔ بیان کے ذکر پر ان میں سے اکثر افراد الٹے قدموں پیچھے کھسکنے لگے۔ میں جانتا تھا یہ چودھری حکمداد کی دہشت کا نتیجہ تھا جو نسل در نسل ان کے دلوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کرخت لہجے میں کہا، رک جاؤ، اگر تم لوگوں نے حقائق سے پردہ پوشی کی تو میں تم سب کو تھانے میں بند کر دوں گا۔ چودھری حکمداد سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سچ کا ساتھ دو اور اپنی زندگی کو ایک عذاب مسلسل سے چھٹکارا دلاؤ۔ وہ تھوڑی دیر پہلے میری طاقت کا مظاہرہ دیکھ چکے تھے، اس لیے ان میں سے اکثر کے قدم رک گئے۔ اسی دوران میں تاجی کو ہوش آ گیا تھا اور وہ اس وقت حوالدار شیر خان کی تحویل میں تھی۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے وہاں کون سا کھیل کھیلا گیا تھا۔ میں نے حوالدار شیر خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم دونوں چودھریوں کی لاشوں کو ڈھک دو اور موقع واردات کا نقشہ تیار کرو۔ اس کے بعد میں ضروری کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ دو جوان بیٹوں کی لاشوں کو دیکھ کر چودھری حکمداد کو دل کا دورہ پڑ جائے گا یا کم از کم وہ پاگل ضرور ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ جوش انتقام نے اسے غضبناک بنا دیا تھا۔ جن لوگوں نے اس کے بیٹے کے خلاف گواہی دی تھی ان میں سے کچھ نے چودھری حکمداد کو جا کر بتا دیا تھا کہ ان سے زبردستی بیان لیا گیا تھا، اور وہ اب بھی چودھری کے نمک خور اور وفادار تھے۔ ان میں کم ہمت اور بغیرت افراد نے چودھری کو میرے خلاف بھی بھڑکایا تھا اور وہ میرا جانی دشمن ہو گیا تھا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے صرف تاجی اور اس کے بوڑھے والدین کی پرواہ تھی، اور میں نے ان کی حفاظت کا پکا انتظام کر دیا تھا۔ تھانے پہنچتے ہی میں نے اگو کو رہا کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی 4 سادہ پوش مسلح پولیس اہلکار گاؤں روانہ کر دیے تاکہ وہ کسی خطرناک صورتحال میں اگو کے خاندان کو چودھری حکمداد کے غضب سے محفوظ رکھ سکیں۔ اس طرح سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے گاؤں اور حویلی کی اندرونی صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے 2 ہوشیار قسم کے مخبروں کو بھی ریڈ الرٹ کر دیا تھا، جن کے توسط سے مجھے پل پل کی خبریں مل رہی تھی۔ چودھری حکمداد کا غصہ 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ اپنی ذات میں کسی فرعون سے کم نہیں تھا۔ اس کے بیٹوں نے ایک کم ذات مزدور کی لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کی تو انہیں موت سے ہمکنار ہونا پڑا۔ چودھری کے خیال میں ان کی موت کا اصل ذمہ دار میں تھا، لیکن وہ مجھے اپنے انتقام کا نشانہ بنانے سے پہلے فضلو اینڈ کمپنی سے نپٹنا چاہتا تھا، جس کی 2 ٹکے کی چھوکری کے سبب ان کا جوان بیٹے موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ چودھری نے اپنے مسلح کارندوں کو فضلو کے گھر کی طرف روانہ کر دیا اور حکم دیا، فضلو اور اس کی بیوی اور نامراد بیٹی تاجی کو گھسیٹتے ہوئے میرے پاس لے آؤ، میں اپنے ہاتھ سے ان کی کھال کھینچوں گا۔ ان میں سے بہت سی باتیں اور واقعات مجھے بعد میں اپنے مخبروں کی زبانی معلوم ہوئے تھے، لیکن ترتیب کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے میں ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ چودھری کے بھیجے ہوئے مسلح افراد تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے اور آ کر بتایا، چودھری صاحب، وہاں سادہ پوش پولیس کا پہرا ہے۔ چودھری نے اطلاع پہنچانے والے شخص کو ایک ٹھوکر ماری، پہرا توڑ دیا ہوتا، تم سب نکمے ہو، نمک حرام ہو۔ چودھری غصے اور بے بسی کے احساس سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اگر تم کسی کام کے ہوتے تو میرے جوان بیٹے جان سے نہ جاتے، میں تم سب کی کھال میں بھس بھر دوں گا۔
गांव के मौलवी साहब ने चौधरी को तसल्ली दिलासा देते हुए कहा, चौधरी साहब, आप हौसला करें और सब्र से काम लें। पहले चौधरियों की तजहीज़ और तफहीम से हो जाए, फिर आप अपने दुश्मनों से भी निपटते रहना। मैंने भी सरदस्त चौधरी हुक्मदाद को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया था कि वो अपने बेटों के जनाजे और तदफीन से फारग हो जाए। वैसे मेरे आदमी इस पर मुसलसल नज़र रखे हुए थे। मैं किसी भी वक्त इस फ़िरौन सिफ्त ज़ालिम इंसान की गर्दन दबोच सकता था। मुंशी चिरागुद्दीन ने चौधरी हुक्मदाद से कहा, चौधरी साहब, आपको बहुत हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। आपके जवान बेटे हैं, इनकी नमाज जनाजा हो जाए, फिर दुश्मनों को भी देख लेंगे। मेरा सिर्फ एक ही दुश्मन है, चौधरी ने गज़बनाक होकर कहा, मलक सफदर हयात। मैं इस थानेदार की सारी थानेदारी नाक के रास्ते से निकाल दूंगा। उसने मुझे धोखा दिया है। इस थाने में आने वाले बड़े बड़े थानेदार मेरे तलवे चाटते रहे हैं। मैं इस मलक को भी अपने कदमों की खाक बना दूंगा। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा चौधरी साहब। मुंशी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। चौधरी ने कहा, इन तमाम अफराद को फौरन मेरे सामने हाजिर करो जो इस वक्त मौके पर मौजूद थे, और उनको भी जिन्होंने मेरे बेटों के खिलाफ गवाही दी थी। दो बुज़दिल और डरपोक किस्म के खेत मजदूर पहले ही चौधरी को बता चुके थे कि इनसे ज़बरदस्ती बयान लिया गया था। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए चौधरी के कदमों में अपनी पेशानियां रख दी थीं। थोड़ी देर की तलाश के बाद पता चला कि 4 ऐसे अफराद गायब हैं जिन्होंने चौधरी मनसब व मंसूर के खिलाफ और ताजी के हक में बयान दिया था। जी व्यूअर्स, काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से नावल लाता हूं, तो आप लोग भी मेरी सपोर्ट किया करें। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स।